بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آج اڈیالہ جیل میں اہم سماعت ہوئی ہے اور اس سماعت میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف جو نیب کا گواہ آیا تھا اس نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بیگم کے حق میں بیان دے دیا ہے اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بیگم کی جانب سے نہ کوئی کرپشن کی گئی ہے القادر ٹرسٹ کیس میں، نہ ہی ان کی جانب سے کوئی فوائد لیے گئے ہیں۔ اب یہ جو اس طرح کی ایویڈنس ہے اور عمران خان کی جانب سے میڈیا کو کہا بھی گیا کہ جس کیس میں میرے خلاف کوئی ایلیگیشن ہی نہیں ہے، اپنے ان کے جن کو انہوں نے گواہ بنایا ہے، پروسیکیوشن نے جن کو گواہ بنایا ہے، وہ آ کے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے نہ کوئی فائدہ لیا ہے، نہ ان کا اس سارے معاملے سے کوئی لینا دینا تھا۔ اب بتائیں کہ پھر میرے خلاف مقدمات جو چلائے جا رہے ہیں صرف ایک مقصد ہے کہ مجھے اندر رکھنا ہے۔ بہرحال گواہ نے 3 سوالوں کا جواب دیا ہے اور تینوں سوالوں کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے حق میں سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی عمران خان کے ساتھ اور اس پر باقاعدہ طور پر پریس ریلیز جاری کی گئی ہے وزیر اعلیٰ آفس کی جانب سے، خیبر پختونخوا کی جانب سے جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے عمران خان سے آج ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد جو ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت 2-3 رہنما ہیں، بڑی اچھی بات کی ہے مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ نے کہ ہمیں آپس کے اختلافات میں نہیں پڑنا، بلکہ ہم نے جن لوگوں نے 9 فروری کو ہمارے مینڈیٹ کو جو نتائج کو تبدیل کیا ہے ان کے خلاف ہمیں ایک اور یکجا ہونا ہوگا۔ اب اگر تو کوئی سنی اتحاد کونسل کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے تو وہ بھی درست اس وجہ سے نہیں ہے۔ ایک بات میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ بھلے کچھ ہو جاتا مخصوص نشستیں پھر بھی نہیں ملنی تھی۔ بلے کے نشان کے حوالے سے ہم جانتے ہیں پشاور ہائی کورٹ نے منظور بھی کی درخواست تو کیا ہوا تھا، نہیں ملا۔ اب مخصوص نشستیں چونکہ 2/3 میجورٹی چاہیے، 2/3 میجورٹی میں بڑے بڑے فیصلے چاہیے، بڑی بڑی اور معاملات ہیں، تو اس وجہ سے ہر صورت مخصوص نشستیں نہیں ملنی تھی۔ لیکن اب سنی اتحاد کونسل سے فیصلہ کیا وکلا کی مشاورت سے، اور وکلا میں بھی بدقسمتی یہ ہے کہ جو سینئر ہیں وہ ہمیشہ ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے یا ان کو کنٹریبیوٹ نہیں کرنے دیا جاتا، اور ان سے مشاورت جس جماعت کے پاس حامد خان جیسا دماغ ہو، سلمان اکرم راجہ جیسا دماغ ہو، لطیف خان کھوسہ جیسا دماغ ہو، وہ بھی اگر کوئی قانونی غلطیاں کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان بورڈ نہیں لیا جاتا یا ان کو اس طرح سے مشاورت میں شامل نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل بنے ہیں۔ اب سنی اتحاد کونسل پہ اگر کوئی تنقید کرے اور ان کو اپنے سے الگ کرنے کی بات کرے تو آپ اندازہ لگائیں کہ سنی اتحاد کونسل کا کیا قصور ہے۔ وہ ایک جماعت تھی، عمران خان کے وہ اتحادی ہیں، اور مشورہ ہوا، مشاورت ہوئی اور فیصلہ ہوا جی کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ہو گئے۔ اب کوئی سنی اتحاد کونسل نے نہ تو کوئی بارگیننگ کی، نہ کوئی انہوں نے کوئی ایسا بلیک میلنگ کی ہے، تو اب بجائے اس کے کہ لیگل چیز کے اوپر ڈسکشن کی جائے کہ قانونی طور پر یہ غلط ہوا ہے، تو وہ جب نام سنی اتحاد کونسل کہا جاتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا وہ پھر صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی کہا جی کہ ہم تو آپ کے ساتھ عمران خان کی وجہ سے ہیں، اور جب تک عمران خان کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے ہم کھڑے ہیں، لیکن ایسا نہ کریں کہ اب ہمیں رگڑا لگائیں۔ اب وہی بات جو مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کس چکر میں آپ پڑ گئے ہیں، آپ مہربانی کریں اپنے معاملات اپنے تک رکھیں اور چیزوں کو جو اصل آپ کا مقصد ہے، جو اصل کاز ہے اس کی طرف آپ جائیں اور اس کے لیے کام کریں۔ اب شیر افضل مروت کہتے ہیں، بیرسٹر علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ جی سنی اتحاد کونسل میں جو شمولیت کا فیصلہ تھا وہ درست نہیں تھا۔ بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں کہ تمام جو ہمارے رہنما تھے وہ ایک پیج پر تھے اور سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ ہم نے سوچ سمجھ کے کیا تھا۔ اب کون درست کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے؟ آج عمران خان سے ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ IMF والے لیٹر میں کہیں نہیں لکھا کہ پاکستان کو امداد نہ دیں، جو ہم نے PTI نے لیٹر بھیجا اس میں کہیں نہیں لکھا کہ امداد نہ دیں، صرف صاف شفاف انتخابات کا وعدہ یاد کروایا۔ IMF دفتر کے باہر مظاہرہ PTI نے آرگنائز نہیں کروایا۔ عمران خان کے ساتھ جو اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت ہے، بند کمرے میں جیل ٹرائل جاری ہے، گواہ پر جرا بھی ہو رہی ہے۔ بانی PTI سے جیل میں ملاقات ہوئی، بانی چیئرمین سے سینٹ الیکشن اور امیدواروں کے حوالے سے بات ہوئی۔ ہم نے خیبر پختونخوا، پنجاب اور اسلام آباد کے لیے سینٹ میں PTI کے امیدواروں کے نام فائنل کر لیے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے چیف جسٹس کے سامنے سے اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر بلے کا نشان لے لیا گیا تو ریزرو سیٹ کا ایشو بنے گا۔ 80 ریزرو سیٹیں ہماری جو زائد گئی ہیں ان کا اہم ایشو ہے۔ امید ہے سپریم کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ دے گی، اور ہم دھاندلی کے خلاف بھی سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہے ہیں اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بھی۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ہماری خواتین کی ریزرو سیٹوں کی اسکروٹنی نہیں کروائی تھی، الیکشن کے بعد مجبوراً ہمیں دوسری سیاسی جماعتوں کو جوائن کرنا پڑا۔ پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمین کو اٹھا کر ڈرایا دھمکایا گیا۔ گوہر علی خان نے کہا کہ ہمیں کسی بھی سیاسی جماعت کو 2 مقاصد کے لیے جوائن کرنا تھا۔ آئین میں واضح ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزرو نشستیں نہیں مل سکتیں۔ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنے کا فیصلہ بہترین تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسد کیسر نے کبھی نہیں کہا کہ فلسطین کے حق میں قرارداد پیش نہیں ہونے دیں گے۔ یہ غلط فہمی ہے جو شاید شور شرابے کی وجہ سے ہوئی۔ ویمن ڈے پر آئی قرارداد پر کہا تھا ان خواتین کا بھی ذکر کریں جو ظلم سہ رہی ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جمہور پر ایمان مضبوط ہو اور الیکشن پروسیس میں پیسہ نہ چلے۔ بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن میں ووٹ کی رازداری رہنی چاہیے، چاہتے ہیں کہ اس ووٹ کی تصدیق کا طریقہ کار الیکشن کمیشن کے پاس ہونا چاہیے۔ اب یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے گفتگو کی گئی، جبکہ علی امین گنڈا پور کی جو ملاقات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے ساتھ وہ بہت اہم تھی، اور اس میں جو چیزیں قوم کے سامنے رکھی گئی ہیں صوبائی حقوق کے حصول کے لیے، عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو صوبائی حقوق کے حصول کے لیے SIFC سمیت تمام وفاقی پلیٹ فارمز پر بات چیت اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھنے اور سیکیورٹی اداروں سے تعاون کی ہدایت کر دی۔ یہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر محمد علی سیف کی جانب سے میڈیا کو جاری تفسیرات کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے ہفتہ کے روز اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی، جس میں اہم سیاسی امور پر مشاورت کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے عمران خان سے اہم سیاسی امور پر ہدایات لیں۔ ملاقات کے دوران سینٹ الیکشن میں خیبر پختونخوا سے ناموں پر مشاورت ہوئی، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے عمران خان سے خیبر پختونخوا سے سینٹ الیکشن کے لیے ناموں کی منظوری لی۔ بیرسٹر ڈاکٹر سیف کے مطابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے وزیر اعظم سے ملاقات کے بارے میں عمران خان کو تفصیلی بریفنگ دی۔ بانی PTI نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہدایت دی کہ صوبائی حقوق کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ بہت پازیٹیو۔ وزیر اعلیٰ نے آئندہ ہونے والے SIFC اجلاس کی حوالے سے بھی مشاورت کی، جس پر بانی PTI نے وزیر اعلیٰ کو ہدایت دی کہ صوبائی حقوق کے لیے SIFC اور دیگر وفاقی پلیٹ فارمز پر بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں۔ مشیر اطلاعات کے مطابق ملاقات کے دوران صوبے میں امن و امان کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ ملاقات کے دوران بانی PTI نے شمالی وزیرستان میں ہونے والے حملے پر افسوس کا اظہار کیا اور وزیر اعلیٰ کو ہدایت کی کہ صوبے میں سیکیورٹی صورتحال کی بہتری کے لیے ہر قسم کے اقدامات اٹھائیں۔ بیرسٹر سیف کے مطابق عمران خان نے وزیر اعلیٰ کو ہدایت دی کہ سیکیورٹی معاملات میں سیکیورٹی اداروں کے ساتھ تعاون جاری رکھیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صحت کارڈ کی بحالی، رمضان پیکج پر بھی بریفنگ دی، جس پر عمران خان نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس پہ آج سماعت ہوئی۔ ناصر رانا صاحب ہیں، ناصر جاوید رانا صاحب احتساب عدالت کے جج ہیں۔ پہلے جج محمد بشیر صاحب تھے، وہ تشریف لے گئے اور اب ان کی جگہ پہ ناصر جاوید رانا صاحب کی عدالت میں آج سماعت ہوئی۔ وہ تشریف لے گئے اڈیالہ جیل میں۔ عمران خان بھی موجود تھے اور بشرا بیگم کو بھی لایا گیا تھا بنی گالہ سے۔ آج 2 گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے اور ایک گواہ پہ جرح کی ہے پروسیکیوشن کے وکلاء کی جانب سے۔ نیب کی جانب سے اسپیشل پروسیکیوٹر چودھری نذر، عرفان بھولا اور دیگر پیش ہوئے، اور عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے ان کے وکلاء پیش ہوئے، اور عمران خان اور بشرا بی بی کمرہ عدالت میں موجود تھے، ان کی ملاقات بھی ہوئی اور باقی سیاسی ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور صحافیوں سے بھی عمران خان نے جو گفتگو کی وہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے ویلاگ میں شیئر کی۔ 2 گواہان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ گواہان میں ایک چیف فائنینشیل آفیسر القادر یونیورسٹی شامل تھے۔ CFO القادر یونیورسٹی جو تمام کی تمام فائنانس کے معاملات القادر یونیورسٹی کے دیکھتے ہیں، وہ بطور نیب کے گواہ کے، چونکہ جب سرکار کسی کو کہتی ہے کہ آپ نے اس کیس میں گواہ ہونا ہے، گواہ بننا ہے، تو آپ کے لیے گواہی دینے کے لیے آپ کو آنا پڑتا ہے۔
صرف اپنے خلاف گواہی کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، باقی اگر کسی پوائنٹ پر گواہی، اب گواہی آپ نے اپنی مرضی کی دینی ہوتی ہے، مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ یہی گواہی دیں، لیکن بطور گواہ جب بلایا جائے سرکار کی جانب سے تو بطور گواہ آنا ہوتا ہے۔ اب گواہی کیا دینی ہوتی ہے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آج جب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے جرہ ہوئی تو اس جرہ میں جو ان کی جانب سے کہا گیا، سی ایف او جو تھے القادر یونیورسٹی نے بیان دیا، اب آپ سنتے جائیں۔ سی ایف او القادر یونیورسٹی جو نیب کے گواہ تھے، سرکار کے پروسیکیوشن کے گواہ تھے، انہوں نے بیان دیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی القادر ٹرسٹ کی مینجمنٹ کمیٹی میں شامل نہیں ہیں۔ پہلی بات کہ عمران خان اور بشرا بیگم القادر ٹرسٹ کمیٹی کی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے اس میں سرے سے شامل ہی نہیں ہے۔ القادر ٹرسٹ کے ملازمین کی ہائرنگ اور فائرنگ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ ریموول میں نہ ہائرنگ میں، اپوائنٹمنٹ میں کوئی عمل دخل عمران خان اور بشرا بیگم کا نہیں ہے۔ سی ایف او القادر یونیورسٹی نے مزید کہا کہ یہ درست ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے ٹرسٹ کی مینجمنٹ کمیٹی کے فیصلوں سے کوئی اختلاف نہیں کیا، کہ جو ٹرسٹ کی فیصلے ہوتے ہیں مینجمنٹ کمیٹی کے، ان سے عمران خان یا بشرا بی بی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ یہ درست ہے کہ ٹرسٹ کے اکاؤنٹ سے کوئی رقم عمران خان اور بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں کبھی ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ یہ نیب کا گواہ کہہ رہا ہے، سی ایف او جو ہیں القادر یونیورسٹی کے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی ٹرسٹ کے اکاؤنٹ سے کوئی رقم عمران خان اور بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ سی ایف او القادر یونیورسٹی نے مزید کہا کہ یہ درست ہے کہ ٹرسٹ کی زمین القادر یونیورسٹی کے قیام کے مقصد کے لیے تھی۔ یونیورسٹی ریکارڈ کے مطابق ٹرسٹ کے تمام اثاثے ٹرسٹ کے مفاد کے لیے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ٹرسٹ کے اثاثوں سے ٹرسٹی کوئی فائدہ نہیں لے سکتے۔ تمام کے تمام اثاثے وہ ٹرسٹ کے ہیں، یونیورسٹی کے ہیں۔ ٹرسٹی جو عمران خان اور بشرا بیگم ہے وہ کوئی فائدہ نہیں لے سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ درست ہے کہ ٹرسٹی کے رشتہ دار یا ملازم بھی ٹرسٹ کے اثاثوں سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتا، نہ وہ خود، نہ ان کا کوئی رشتہ دار، نہ ہی ان کا کوئی ملازم فائدہ لے سکتا ہے۔ درست ہے کہ ٹرسٹی ٹرسٹ کی زمین کو مستقبل میں ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے۔ یہ درست ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی ٹرسٹ کی زمین اور اثاثوں کے بینیفیشری نہیں ہیں۔ یہ بیان دے رہے ہیں نیب گواہ۔ سی ایف او القادر یونیورسٹی نے بتایا کہ یہ درست ہے کہ ٹرسٹ کے اثاثوں کے بینیفیشری ٹرسٹ میں پڑھنے والے طلباء اور فیکلٹی ممبرز ہیں۔ ٹرسٹ کے جو بینیفیشری ہیں وہ یا فیکلٹی ممبرز ہیں، اساتذہ، یا اسٹوڈنٹس ہیں۔ درست ہے کہ ٹرسٹ کے ٹرسٹی کسی بھی صورت ٹرسٹ کے اثاثوں کے بینیفیشری نہیں ہیں۔ عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت 20 مارچ تک ملتوی کرتی۔ یہ جناب نیب کے 2 گواہ پیش ہوئے اور اس میں ایک پر جرہ مکمل ہوئی۔ سی ایف او القادر یونیورسٹی پر جرہ مکمل کر لی گئی، جبکہ ایک گواہ کا بیان قلم بند کیا ہے۔ یہ نیب کے 2 گواہ تھے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے 2 گواہان کو عدالت میں پیش کیا گیا، جس میں ایک فائنینشیل آفیسر القادر یونیورسٹی تھے جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔